السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو عزت سے، کامیابی سے سرفراز فرمایا ہے۔ اہل ایمان سے مراد یہاں اولین اہل ایمان ہیں اور اولین خدام قرآن ہیں۔ جس طرح ہم قرآن پاک کی توہین کو قطعاً پسند نہیں کرتے، گوارا نہیں کرتے، اور ایسے شخص کو ہم دنیا میں زندہ و جاوید نہیں دیکھنا چاہتے، اسی طرح ہم یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اصحاب رسول کے بارے میں بھی ہم کوئی نرمی پسند نہیں کرتے۔ ایسے حکومت کو چاہیے، حکمرانان وقت کو چاہیے، ہم وہ لوگ ہیں جو قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے، اور نہ ہی ہمیں یہ شریعت اجازت دیتی ہے اور نہ ملک کا قانون اجازت دیتا ہے۔ ہم امن پسند لوگ ہیں۔ اہل الحدیث اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اپنے بھی بیگانے بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ پرامن لوگ ہیں۔ لیکن اصحاب رسول کے بارے میں کوئی نازیبہ الفاظ، توہین والے الفاظ برداشت قطعاً نہیں کیے جائیں گے، کیوں؟ وہ خدام قرآن تھے۔ جس طرح قرآن کی توہین برداشت نہیں ہے، اسی طرح اولین اور سارے کے سارے خدام قرآن، ان کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی۔ جو قرآن کا خادم ہے وہ ہمارا امام ہے، وہ ہمارا بڑا ہے، اور اصحاب رسول نے اس کلام اللہ کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دین پہنچانے کے لیے دن رات ایک کیا ہے۔ اور بر صغیر پاک و ہند کے صوبہ سندھ میں، پنجاب میں ہمارے علماء، تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ فلاں ایریا میں، فلاں سن ہجری میں فلاں صحابی تشریف لائے، اور یہ صحابہ کرام کی بدولت ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ صحابہ کرام دین کا وہ پل ہے جو امت کو نبوت کے ساتھ ملاتا ہے۔ ایک مخصوص طبقہ جو اہل بیت کی آڑ میں اصحاب رسول کا انکار کرتا ہے، اہل بیت میں سے بھی بہت ساری ہستیوں کا انکار کرتا ہے، اور اہل بیت کے بارے میں بھی بغض رکھتا ہے، چند ایک ہستیوں کو ان کے بارے میں مبالغہ آرائی کرتا ہے، غلو کرتا ہے، جبکہ اسلام غلو اور تکثیر کو پسند نہیں کرتا۔ ہم اصحاب رسول کے بھی خادم ہیں، ہم اہل بیت اطہار کے بھی خادم ہیں۔ ہم اصحاب رسول کی گستاخی برداشت بھی نہیں کرتے، ہم اہل بیت اطہار کی گستاخ کو بھی برداشت نہیں کریں گے۔ ناظرین کرام، آج تک وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم اتحاد امت کے داعی ہیں، امت کو ایک ہونا چاہیے، حالات اجازت نہیں دیتے انتشار کے، امت کو متفق ہونا چاہیے، اختلاف اور افتراق کو چھوڑ کر واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کی عملی تصویر بننا چاہیے۔ آج دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ ہو گیا۔ آج وہ لوگ کہتے ہیں بنو امیہ کی ان شخصیات کو، متنازع شخصیات کو، ان کو تحفظ دینا چاہتے ہو، اس سے مذہبی منافرت پھیلے گی۔ ایسے لوگ ان کی طبیعت ٹھیک ہونی چاہیے۔ حکمرانان وقت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں ان کو آگاہ کرے اور ان کو سمجھائے، اور ان کو بتائے کہ جس طرح امام جعفر صادق رحمہ اللہ قابل احترام ہے سب کے نزدیک، اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر مغیرہ بن شعبہ، حضرت عمر فاروق، حضرت ام حبیبہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور اسی طرح حضرت ماں عائشہ صدیقہ، اور اسی طرح دیگر آپ کے اصحاب رسول اور آپ کے اہل بیت اطہار۔ جس طرح ناظرین کرام، ہم تو کہتے ہیں علی المرتضیٰ کے قدموں کے نیچے آنے والی خاک، بزرگوں کے وہ سچے اولیاء کرام جن کو قرآن ولی کہتا ہے، ان کے قدموں کے نیچے آنے والی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے قدموں کے نیچے آنے والی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، لیکن ہم کسی بھی صحابی کی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ اور پچھلے دنوں یہ قانون پاس ہوا کہ یہ ایسے نازیبہ الفاظ کہنے والے مقدس ہستیوں کے بارے میں قانون حرکت میں آئے گا، قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، اور یہ عملی طور پر اس کا نفاذ ہونا چاہیے۔ آج تک صرف باتیں ہوتی ہیں، بل پاس ہوتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا۔ نافذ ہونا چاہیے تاکہ ملک میں امن کی لہر دوڑے، بد امنی کا خاتمہ ہو۔ ناظرین کرام، یہ سارے کے سارے اصحاب رسول ہمارے لیے قابل احترام ہیں، کیوں؟ انہوں نے دین کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر رکھی تھیں، تو ہم بھی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ان کا دفاع کرنا باعث اعزاز سمجھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی عزت خود عرش والے رب عظیم نے کی ہے۔ وللہ العزت، عزت اللہ کی ہے، ولی رسول اور اس کے رسول کی ہے، وللمؤمنین اور مومنوں کی عزت ہے۔ مومنوں سے مراد ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، عثمان ذو النورین
حسین ہیں، امیر معاویہ ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، ابو سفیان ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ناظرین کرام، یہ سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ کس کس کا نام لیں؟ وہ بدر والے ہوں، وہ احد والے ہوں، وہ خندق والے ہوں، وہ حنین والے ہوں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ والے صحاب ہوں، وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں پہلے ایمان لانے والے، وہ حضرت علی المرتضیٰ ہوں بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، وہ ماں خدیجہ الکبریٰ ہوں، سارے کے سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ کسی ایک کے بارے میں بھی گندی زبان چلانے والا، ہم اس کو قطعاً برداشت نہیں کریں گے، اور حکمرانان وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو لگام دی جائے اور ان کی طبیعت ٹھیک کی جائے، تاکہ کسی کو جرت نہ ہو ایسے لوگوں کے بارے میں نازیبا الفاظ کہنے کے لیے۔ تو یہ ایک مستقل طور پر اس پر عمل ہونا چاہیے، کوئی بھی آنے والی حکومت ہو اس پر عمل ہونا چاہیے، اور یہ نہیں کہ حکومت چلی گئی تو اب اس کے اندر ڈھیل آ گئی یا وہ ختم کر دیا گیا نظام، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں 1973 کا آئین موجود ہے اور کہا جاتا ہے کہ کتاب و سنت کے متصادم کوئی قانون نہیں بن سکتا، لیکن قانون بنتے ہیں کتاب و سنت کے متصادم، بل پاس ہوتے ہیں کتاب و سنت کے متصادم۔ ناظرین کرام، یہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر مارز وجود میں آیا ہے۔ یہ پاکستان وہ مملکت خداداد ہے جس لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ چمن معمور ہوگا نغمۂ توحید سے۔ ناظرین کرام، ہم درد دل سے یہ دعا بھی کرتے ہیں اور یہ ارباب اقتدار سے درخواست بھی کرتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں ذرا سنجیدہ ہوں، تاکہ ہمیں سکون ملے۔ صحابہ کا جو غلام ہے، سچی بات ہے، وہ ہمارا امام ہے۔ اہل بیت کا جو غلام ہے وہ ہمارا امام ہے۔ ہم اہل بیت کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اصحاب رسول کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، اور ہماری نماز اتنی دیر تک مکمل نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں وہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ صراط الذین انعمت علیہم، جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، اللہ تو ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ صرف پیارے نبی پر نہیں، پیارے نبی پر بھی درود نازل ہو، رحمتیں نازل ہوں، اور اسی طرح اللہ آل محمد اہل بیت کا بھی تذکرہ ہے، مگر وہ لوگ اہل بیت کے سے بھی بغض رکھتے ہیں، اہل بیت کا لبادہ اوڑھ کر اہل بیت کے ہی بعض حضرات سے بغض رکھتے ہیں، بعض کے بارے میں غلو کرتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں نازیبا الفاظ کہتے ہیں۔ ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں، اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ، تنویر الہی کے نظارے ہیں صحابہ، کیوں حسن دو عالم قربان ہو ان پر، گر چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رضوان اللہ علیہم اجمعین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔